میں آپ کی بات کو یہاں رکھتا ہوں اور پھر میں دوبارہ یہ بات کروں گا. عام آدمی کہتا ہے کہ میں ٹیکس ادا کرتا ہوں, کیا وہ ملک اور قوم کی ترقی میں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے. ونس اگین دیکھیں ہمارا ٹیکس پیئنگ ایک وقت میں ایک زمانے میں ٹوٹل 3 ملین ٹیکس پیئرس تھے 22 کروڑ عوام میں, اور اس میں سے 1 ملین وہ تھے جو کہ زیرو ٹیکس ریٹرن بھر رہے تھے, تو 2 ملین جو ہے وہی ٹیکس بھر رہے تھے. تو یہ کہنا کہ اتنی بڑی کنٹری میں وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا, وہ فگر ہی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے ملک کے لیے 2 ملین لوگ خالی قرضہ دے رہے ہیں اور باقی پوری قوم بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہو کہ یار ہمارا ٹیکس تو 2 ملین نہیں بھرا ہے نا خالی. تو وہ بھی وہ ہیں جو سیلریڈ کلاس ہیں, بزنس ہاؤسز ہیں, جو بزنس دھارے میں وہ ٹیکس بھر رہے ہیں, باقی عوام تو نہیں بھر رہی. تو ان کا یہ سوال پوچھنا کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کہاں گئے, تو یہ تو میرے خیال سے پھر تھوڑی زیادتی والا سوال ہے. لیکن ہاں یہ بات بالکل عوام کی صحیح ہے کہ جب وہ ٹیکس بھرتے ہیں تو پھر وہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائیں اور وہ پوچھیں کہ ان کی ہارڈ ارن منی جو ہے جو وہ ٹیکس میں دیتے ہیں اس ملک کے لیے, جو کہ ایک ماں کے تحت ہوتی ہے, کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا. تو بالکل ٹیکس دیں اور پھر سوال کریں تو بہتر ہے, بٹ یہ نہ کریں کہ ہم ٹیکس کیوں دیں, یہ ملک ہمیں کیا دیتا ہے یا ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ملتا ہے. یہ میرے خیال سے بڑی نیگیٹو سوچ ہے. فضل کریم صاحب, مجھ سے زیادہ انڈسٹری کے حالات آپ جانتے ہیں. اس وقت انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ ہے. آئی پی پیز کی وجہ سے انرجی کرائسس ہے. جو حالات ہو گئے ہیں, انڈسٹری مالکان کہتے ہیں ہم ان معاملات کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے. آپ کیا کہیں گے کہ آئی پی پیز میں جو پیسہ جا رہا ہے وہ عوام کا ہے اور عوام کو بجائے سہولت ملنے سے عوام کو پریشانی مل رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انڈسٹری تباہ, گھریلو صارفین پریشان, ملک میں معیشت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ذرا تو بتائیے گا. دیکھیں یہ بڑا ریلیونٹ ٹاپک اس وقت چل رہا ہے اور یہ اس پہ جو ہے کہ کہتے ہیں بڑے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آئی پی پی لگا تو کوئی بھی پروجیکٹ جو لگتا ہے اس کی ایک پروجیکشن ہوتی ہے کہ ہم اتنی بجلی بنائیں گے اور اتنی بجلی کی ہمارے آگے ڈیمانڈ ہوگی اور اس کا اتنا نیٹ ورک سسٹم بھی بنے گا. ڈیلیوری بھی تو کرنی ہے نا جی, خالی بجلی تو نہیں بنانا. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ چیز مٹیریلائز نہیں ہو سکی. تو جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈ دیکھنی چاہیے کہ یار ان کیس پلان بی کیا ہوگا اگر یہ فیل ہو گیا تو پلان بی اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے آج یہ ہمارا ایک ناسور بن کے رہ گیا ہے کہ کچھ جو ہیں پاور ہاؤسز جو ایک یونٹ نہیں بنا رہے بجلی کا, ان کو بھی پاکستان کی گورنمنٹ ان کو بیکاز وہ سیورن گارنٹی کا حصہ تھے تو ان کو پے کر رہی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ گراس جو ہے وہ ججمنٹ کا ڈیفیسٹ تھا, غلط ججمنٹ تھی جس کا خسارہ ہم بھگت رہے ہیں اور اس کا جلد سے جلد مداوع ہونا چاہیے. اگر پاکستان کو آگے پروگریس کرنا ہے تو یہ آئی پی پی کے ایشوز ہیز ٹو بی ریزالوڈ. جی فضل کریم صاحب, آپ بزنس کمیونٹی میں بہت ایکٹیو ہیں. ایف پی سی سی آئی ہو, چیمبر ہو یا کاروباری ایسوسیشنز, آپ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری تاجران سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہے, گیس ہمیں ملتی نہیں ہے, پانی ہمارے پاس آتا نہیں ہے, ہم کس طرح کاروبار کریں؟ اگر کاروبار کریں تو ہم ریٹ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ تاجر برادری اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور ان کا لاہ عمل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے دیکھیں اس وقت جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں, بزنس مین گروپس ہیں, فورمز ہیں, وہ سب پریشان ہیں پاکستان کی اکنامک حالت کو لیتے ہوئے. آپ نے بالکل صحیح کہا, انرجی کا ایک ایشو ہے, گیس کا ایشو ہے, پانی جو ہے وہ آتا نہیں ہے, خریدنا پڑتا ہے. تو یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ سب کمپاؤنڈ ہو کر آج اتنے ایگریویٹ ہوئے ہیں کہ ہر آدمی اس وقت پریشان ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کس طرح کم کیا جائے. تو اس میں یہ تجویز ہے, سب پریشان بھی ہیں, تو وہ یہ ہے کہ جیسے الیکٹریسٹی کی کاسٹ ہے اس کو نیچے لایا جائے, یہ آئی پی پی کا ایشوز ہے اس کو ریزالو کیا جائے. یعنی کہ ان پٹس جو ہم لیتے ہیں وہ ہمارے کمپٹیٹیو ریٹ پہ ہوں جو ہمارے پڑوسیوں کے ہیں, تاکہ ہم بھی بزنس میں تھرائیو کر کے اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھا سکیں. یہ کنسرن ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ کا بھی آپ نے بتایا کہ انٹرسٹ ریٹ کو بھی کم ہونا چاہیے، بالکل کم ہونا چاہیے، لیکن انٹرسٹ ریٹ بڑھا کیوں یہ بھی ذرا دیکھیں. دونوں سائیڈ آف دا سٹوری کے ہماری انفلیشن جو ہے وہ ایک وقت میں 35 سے 38% ہو چکی تھی، تو لہٰذا انٹرسٹ ریٹ انفلیشن کو دیکھ کے بڑھایا جاتا ہے. کاروبار کے لیے تو بہت نقصان دہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کو بھی کنٹری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، عام آدمی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا. بٹ اب کیونکہ الحمدللہ پہلی دفعہ 9% پہ انفلیشن آ گئی ہے سنگل ڈیجٹ میں، جو ابھی گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے، تو انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت تکلیف کا ہے، لیکن اگر ہم بزنس مین بھی اگر اپنی کاسٹ کٹنگ کی طرف توجہ دیں، اپنے پلانٹس کو آپٹیمائز رکھیں اور بی ایم آر کرتے رہیں، تو اپنی کاسٹ کٹنگ بھی کریں، تو وہاں سے بھی کافی مارجن بچ سکتا ہے. بٹ سب کا کنسرن اس وقت یہی ہے کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے اس کو بھی کم کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے. فضل کریم صاحب، آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وسائل ہیں، حل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ بہتری آ سکے؟ اور ساتھ میں آپ سے بات کروں گا سیمنٹ کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. ریئل اسٹیٹ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے. ہمارے ملک میں بھی ریئل اسٹیٹ کی بہت اہمیت ہے، لیکن ابھی وہ اس طرح کام نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ایسا کام ہو کہ جس سے معیشت میں، ملک کی ترقی میں بہتری آ سکے؟ دیکھیے، یہ اگین ویری ریلیونٹ کویشچن. جہاں تک آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کی اور ریئل اسٹیٹ کی بات کی، تو ریئل اسٹیٹ کے دو ایشوز ہیں جی. ایک تو جو کاسٹ ہے وہ بڑی ہے سارے ان پٹس کی، جیسے سیمنٹ ہوا، سریا ہوا، دوسری چیزیں ہوئیں. اور دوسرا ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے اس کو ٹیکس کے دائرے میں لایا گیا، ادھر ساری بلیک منی پارک ہوتی تھی، چیزیں ہوتی تھی، اس پہ بھی چیک کیا، تو لہٰذا اس انڈسٹری پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اثر آیا اور سلو ہوئی ہے. اب آپ نے بات کہی کہ کس طرح اٹھایا جائے اکنامک سچویشن کو. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے وسائل اتنے ہیں، اگر ہم یہ اور دیکھیں گے، پاکستان حکومت کو دیکھیں کریڈٹ دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے آرمی چیف کا بہت بڑا رول ہے کہ ان نے SIFC بنائی. آپ کو یاد ہوگا عمران صاحب، سارے بزنس مین ایک چیز کے لیے تکلیف دیتے تھے، تکلیف اظہار کرتے تھے تکلیف کا، کہ اگر ہم کوئی پروجیکٹ لگانے جائیں تو ہمیں 36 سے 38 NOCs لینی پڑتی ہیں، اور وہ اتنا ٹائرسم پروسیجر ہوتا ہے کہ کاسٹ ہی پروجیکٹ کی اڑ جاتی ہے. یہ SIFC کے تحت ون ونڈو آپریشن کیا گیا ہے، لوکل انویسٹرز کے لیے بھی، فورن انویسٹرز کے لیے بھی. اور اس میں کوئی بھی آپ انڈسٹری اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ SIFC کے تھرو آئیں، ون ونڈو میں آپ کا کوئک ڈیسیشن ہوگا اور آپ کو سارے NOCs ایک جگہ سے مل جاتے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے پازیٹیو سٹیپ اٹھایا. اب میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. ہمارے کو اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیں کمپٹیٹیو ہونا پڑے گا انڈسٹری کو. کمپٹیٹیو کس طرح ہوں گے؟ کمپٹیٹیو اسی طرح ہوں گے کہ جب ہماری جو یہ نئی انڈسٹریز ہیں جو اس وقت ایکسپورٹ، ایک تو دیکھیں نا ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، شوگر کی رائس کی ہو رہی ہے، دوسرے اشیات کی ہو رہی ہے، بٹ اس سے ہم میکسیمم 30 بلین تک پہنچتے ہیں. ہمارے بجٹس بنتے ہیں 75 بلین 80 بلینس کے، پھر ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اپنی یہ جو SIFC کے پروجیکٹس کے تحت مائنز اینڈ منرلز ہوا، بلو اکنامی کی میں مثال دوں، $350 ملین ایکسپورٹ ہو رہا ہے جی صرف اس وقت. ہمارے سے آدھی شور لائن تھائی لینڈ جو ہے وہ 6 بلین کا ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم 3.5 تو اتنا پوٹینشیل ادھر رہتا ہے. مائنز اینڈ منرلز ہماری نیگلیجبل ہے. پڑوسی ملک جو ہیں وہ اس کے 5-6 بلین کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس بھرا پڑا ہے ماربل، گرینائٹ، نگر پارکر کے اندر پہاڑوں کے رنگ بدلے میں، ہمارے کو اس کو اٹھانا ہے. تو ان ساری چیزوں IT پہ ہمیں کام کرنا ہے. اچھا، اسی طریقے سے انرجی کا جو کرائسس ہے تو ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کرنی ہے. ویسٹ ٹو انرجی پہ ہم نے جانا ہے، سولر پینل پہ ہم نے جانا ہے، بایو گیس انرجی ہم نے پروڈیوس کرنی ہے. تو ابھی ہم نے ان پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ کر کے اپنی کاسٹ کو کم کر کے جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کو بھی اکنامکلی وائبل بنانا ہے، اور اپنی ان نئے ایونیوز کو فوکس کرتے ہوئے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تاکہ پاکستان اس پرابلم سے آگے نکل سکے.